بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی بحث جاری ہے۔ جو حل نیت کے متعلق ہے کہ نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، تو اب اس میں دو اصل بتائی کہ زبان سے تلفظ کریں اور دل سے ارادہ نہ کریں تو یہ کافی ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کافی نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی کی مجبوری ہے کہ حضور قلبی ہو ہی نہ پاتا ہو تو پھر مجبوراً اس کے لیے زبان سے تکلم ہی کافی ہے۔ کچھ اصول کچھ فروع بتائے، اور جو فروع بتائے ان سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور سے خانیہ سے جو جزیات بیان فرمائے اس میں ایک یہ کہ کسی خطیب نے واعظ نے حاضرین سے کچھ مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا تو تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ مجمع میں زوجہ بھی تھی اور اسے پتہ نہیں تھا، تو کیا زوجہ کو طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی؟ امام الحرمین نے 3 طلاق پڑھنے کا حکم دے دیا۔ امام غزالی نے کہا اس پر اطمینان نہیں۔ پھر اس کے بعد فتاوی قاضی خان سے اور بھی جزیات کہ کسی نے کہہ دیا کہ بلخ کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کے غلام آزاد، یا بغداد کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کے غلام آزاد۔ یہ خود بھی بغداد والا ہے یا بلخ والا ہے، تو اس کے اپنے غلام آزاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معاملے میں اختلاف۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کے اپنے غلام آزاد نہیں ہوں گے، امام محمد نے فرمایا آزاد ہو جائیں گے۔ اسی اختلاف پر طلاق کا معاملہ۔ تو آخر میں جو فرمایا کہ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جو غلام اس کوچے میں ہے سب کے سب آزاد، اور جتنے غلام اس جامع مسجد میں ہیں سب کے سب آزاد، اس میں بھی یہی اختلاف ہوگا کہ اس کے اپنے غلام اس میں داخل ہیں کہ نہیں، جو غلام اس کوچے میں ہو یا پھر یہ کہ جامع مسجد میں ہو۔ تو وہی امام ابو یوسف کا کہنا کہ آزاد نہیں ہوگا، اور امام محمد نے فرمایا آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ جزیات تو سامنے ہیں۔ آخر میں جو بات فرمائی وہ یہ کہ اگر کوئی گھر کے بارے میں کہیے تو جامع مسجد اور شہر اور کوچے کی بات ہوئی، گھر کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی جو غلام بھی اس گھر میں ہے وہ آزاد، اور اس کا اپنا غلام بھی گھر میں ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کا غلام بھی آزاد ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تحدید کر دی ہے، گھر کے بارے میں کہہ دیا، تو اب اگر کہیں گے اسے پتہ نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہے پہلے سے کہ اس کا غلام گھر میں رہتا ہے۔ اتفاقاً اس کا غلام داخل ہوگا آزادی میں۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ سارے اولاد آدم آزاد، یہ بہت عام کر دیا، تو اس پہ بھی اتفاق ہے کہ اس کا اپنا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ حنفیہ کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ متکلم اپنے عام جملے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ آخری جو جزیہ ہے اس سے ایک جو ہے نا وہ ضابطے کے طور پر ایک بات ابھر کر کے سامنے آئی، اور اس لیے اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَاعِظَ إِنْ كَانَ فِي دَارٍ طَلَقَتْ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر واعظ گھر کے اندر ہوتا تو زوجہ کو طلاق پڑ جاتی، یعنی وہ امام غزالی نے جس کے بارے میں فرمایا تھا اور امام الحرمین نے فرمایا تھا کہ یہ طلاق پڑ جائے گی۔ واعظ نے لوگوں سے کچھ مانگا، لوگوں نے نہیں دیا، پھر کہہ دیا کہ تم سب کو طلاق، تم سب کو 3 طلاق، اور زوجہ بھی سامنے تھی تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ یعنی امام غزالی کا جو عندیہ تھا اس کے حساب سے
ورنہ امام الحرمین کے نزدیک پڑ جائے گی، تو وہ تو الگ بات ہے، شافعی فقہ نہیں پڑھ رہے، کچھ بات تو سامنے آ رہی ہے۔ تو اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ مجمع عام والی بات ہوتی تو زوجہ شامل نہیں ہوتی، اپنی زوجہ کو طلاق نہیں پڑتی، لیکن واعظ نے گھر میں محفل رکھی اور گھر ہی میں جو ہے نا جتنے حاضرین تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کچھ مانگا، کسی نے نہیں دیا، تو اسے تو پتا ہے کہ اس گھر میں اس کی زوجہ موجود ہے، اس لیے اگر کہہ دیا کہ جتنے تم لوگوں سب کو 3 طلاق، تو اس کی زوجہ کو طلاق پڑے گی، اس لیے فرمایا طلاقت یا طلقت، وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ أَوِ السِّكَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ، اور وہ واز والا معاملہ گھر کے اندر نہیں ہے بلکہ جامع مسجد میں ہے یا گلی کوچے میں ہے، تو چونکہ اس میں عموم آ گیا نا، اس لیے وہی اختلاف ہوگا جو امام ابو یوسف کا، امام محمد کا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ارادے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زوجہ شامل ہے، تو اس کا ارادہ ہے ہی نہیں زوجہ کو طلاق دینے کا، اس لیے زوجہ کو طلاق نہیں پڑے گی۔ امام محمد اپنی اصل حنفی کی طرف جا رہے ہیں کہ متکلم اس میں شامل ہوتا ہے امام محمد کے نزدیک، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ طلاق پڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں والاولا تخریجها علی مسألۃ الیمین، بہتر یہ ہے کہ اس طلاق والے مسئلے کو یمین والے مسئلے پر نکالا جائے، اس کی تخریج اور تفریج یمین کے مسئلے پر کی جائے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر اس نے کہہ دیا پورے مجمع کو کہ تم سب کو 3 طلاق، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی زوجہ اس میں ہے، تو اس کے عدم علم کو عذر مان رہے ہیں، اس لیے طلاق نہیں پڑ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کو مسئلہ یمین پر اس کی تخریج کریں تو مسئلہ یمین پر عدم علم عذر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یمین، لو حلف ان لا یکلم زیدا وسلم علی جماعت هو فیہم قالوا یحلف، فرماتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ زید سے بات نہیں کرے گا، کسی نے قسم کھائی کہ زید سے بات نہیں کرے گا، اب ایک جماعت کہیں موجود تھی، وہاں پہنچا تو اس نے جماعت کو سلام عرض کیا، سلام پیش کیا، وہ یعنی زید ہوا فیہم، زید اسی جماعت میں موجود تھا اور اسے پتہ نہیں چلا، پہلے قسم کھا چکا تھا کہ زید سے بات نہیں کرے گا، اور کہیں گیا لوگوں کا مجمع موجود تھا، سب کو سلام کیا، زید بھی اس میں موجود تھا، تو زید کو سلام کرنا پایا گیا، اور سلام تو کلام ہے، اس سلام سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، تو سلام بھی کلام ہے، اس لیے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا۔ اس صورت میں زید کو بھی سلام کرنا پایا گیا، تو کلام کرنا پایا گیا، وہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فقہا فرماتے یحنث، وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ مسئلہ یمین میں عدم علم عذر نہیں ہے، زبان سے جو جملہ نکلے گا اس کا اعتبار ہے، نیت کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کے قصد و ارادے کا بھی اعتبار نہیں ہے، زلت لسانی سے، سبقت لسانی سے جو جملہ یمین میں نکل جاتا ہے اسی کے اعتبار سے کفارے کا مسئلہ ہوتا ہے، یمین منعقد ہو جاتی ہے، زبان سے تلفظ کا اعتبار ہے، قصد و ارادے کا اعتبار نہیں ہے، تو عدم علم کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ طلاق والے مسئلے کی تخریج یمین کے مسئلے پر کرنا بہتر ہے۔ فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ زید سے بات نہیں کرے گا، پھر ایک جماعت کو سلام کیا جس میں زید موجود تھا، فقہا فرماتے حانث ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَاهُمْ دُونَهُ دُيِّنَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً، فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں کہ زید سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی اور جماعت کو سلام کیا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ میری نیت زید کے علاوہ کو سلام کرنے کی تھی، میں نے پورے مجمع کو سلام تو کیا، لیکن میرا ارادہ کیا تھا، میری نیت کیا تھی کہ زید کے علاوہ کو سلام کرنے کی،
تو اس کی بات دیانتن تو مان لی جائے گی، قضاءً نہیں مانی جائے گی۔ قضاءً نہیں مانی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ دیانتن مان لی جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کفارہ فیما بینہ و بین اللہ نہیں ہوگا۔ علامہ حموی نے ایک جگہ فرمایا ہے، آگے شاید ایک حاشیے میں، یہاں بھی وہ حاشیہ اپلیکیبل ہے، کہ یہ دیانتن اور قضاءً کا جو فرق ہے وہ تو ان احکام میں ہوگا نا، ان احکام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہوتے ہیں۔ یہ دیانتن کا معاملہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، قضاءً کا معاملہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور یمین کا معاملہ، قسم کا معاملہ، یہ تو حقوق اللہ اس سے متعلق نہیں، حقوق العباد اس سے متعلق نہیں ہوتے، صرف حق اللہ متعلق ہے۔ کفارے کا مسئلہ کیا ہے؟ حق اللہ کے لیے کفارہ ادا کرتے ہیں، تو دیانتاً ان کی تصدیق کی جائے گی، قضاءً نہیں کی جائے گی۔ یہ فرق کیسے ہو پائے گا یہاں پہ؟ کیونکہ اس نے قسم کھائی، قسم ٹوٹ گئی تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم توڑنا حق اللہ میں دخل اندازی ہے یا حق اللہ میں گرفتاری ہے، اس سے متعلق ہے۔ چلیے، مگر اس کی کوئی توجیہ کر دی جائے یہاں پہ تو آگے فرماتے ہیں فعند عدم نیت الواعظ یقع الطلاق علیہ، تو واعظ نے نیت یعنی طلاق کی نیت نہ کی ہو تب بھی طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ ابھی آپ اوپر کہا نا، پہلے فمقتضا ہو سے کہا کہ گھر میں اگر اس نے کہا تھا واعظ نے تو طلاق پڑ جائے گی، اور مجمع عام میں کہا تھا جامع مسجد یا گلی کوچے یا روڈ پہ تو طلاق نہیں پڑے گی، تو بہتر کیا فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس کو یمین والے مسئلے پہ لے جائیں۔ تو یمین والے مسئلے میں لے جائیں گے تو وہاں تو زبان کی کے تلفظ کا اعتبار ہے، نیت و ارادے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے نتیجہ کیا نکلے گا کہ واعظ نے طلاق دینے کی نیت نہ کی ہو تب بھی طلاق پڑ جائے گی، اس لیے کہ وہاں صریح لفظ جب بول دیا تو عدم نیت اور عدم ارادہ اور عدم قصد کا کیا اعتبار؟ تلفظ کا اعتبار ہے۔ فرماتے فإن فی مسألۃ الیمین لا فرق بین کونہ یعلم ان زیدا فیہم اولا، اس لیے کہ یمین کے مسئلے میں جو حالف ہے وہ جانتا ہو کہ زید اس مجمع میں موجود ہے یا نہ جانتا ہو، ان دونوں کے بارے میں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، طلاق پڑے گی، کیونکہ اس نے جو جملہ بول دیا اسی کا اعتبار ہے۔ چلیے، یہ تو اب تک جو مسائل خانیہ سے اور بسیط سے جو بیان کیے تھے اس پر جو ہے نا وہ محاکمہ تھا۔ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ، اور اس پر چند جزیات متفرع ہوتے ہیں، یعنی کس پر؟ کہ یمین کے مسئلے پر اگر قیاس کریں اس طرح کے تعلیق والے مسئلے کو یا طلاق کے مسئلے کی، تو اس پر تفریع دیکھ لیجئے، نیت ہو تو طلاق ہوگی، قصد و ارادہ ہو اور نیت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک فرا دیکھیں، لو قال لها یا طالق، اگر مرد نے اپنی زوجہ سے کہا یا طالق، وہ اسمہا، اور یہ طالق ہی اس کی بیوی کا نام ہے، ولم یقصد الطلاق، اور طلاق کا ارادہ نہیں تھا، اسے طلاق نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ کسی نے کہہ دیا یا حر، اور اس کے غلام کا نام ہی حر تھا، وہ اسمہ کما فی الخانیہ، جیسا کہ خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے غلام کا نام ہی حر تھا اور اس نے کہا اے حر، تو حر کہنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔
یہ مسئلہ دیکھ لیجئے کہ اصل میں قصد اور ارادے کا اعتبار ہوگا. جی یہ جو اوپر فرمایا وَيَتَفَرُّعُ عَلَى هَذَا، یہ اس پر تفریع نہیں ہے جو ابھی میں نے کہہ دیا تھا کہ مسئلہ یمین، کہ مسئلہ یمین پر اگر تفریع ہوتی تو اس میں تو قصد و ارادے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ تلفظ کا اعتبار ہے. وہ اصل اول میں کہ جو زبان سے کہے اور کچھ قصد کرے تو قصد و ارادے کا اعتبار ہوگا، زبان کے کہے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس پر تفریع ہے کہ اگر اپنی زوجہ جس کا نام طالق تھا کہہ دیا یا طالق تو طلاق نہیں پڑے گی اگر طلاق کا ارادہ نہیں کیا، تو ارادے کا اعتبار ہو رہا ہے، تلفظ کا اعتبار نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک زمانہ ابھی چل رہا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے کہ وجہ کیا ہے، معنویت ہے کہ نہیں ہے، متبرک نام ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح کا ماحول چل رہا ہو اور کسی نے اپنی بیٹی کا نام طالق رکھ دیا یا مطلقہ رکھ دیا، اور اس زمانے کے لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی نام رکھ دیں. تو اس نے اپنی بیوی کا نام طالق خاتون یا طالق بیگم رکھ دیا، اور اب اس کو بلاتے ہوئے کہا یا طالق. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انشاء کا جملہ استعمال کرے بلانے والا اے مطلقہ تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن اگر اس کی بیوی کا نام ہی طالق تھا اور یا طالق کہہ دیا، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے طلاق دینے کا، طلاق دینے کی نیت نہیں ہے، تو لا یقع، طلاق نہیں پڑے گی. جیسے کہ یا حرو میں. جی حضرت، تو اس حساب سے تو ان کا فائدہ ہوگا، کیونکہ لوگ جیسے صریح الفاظ سے ڈائریکٹ طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں صریح الفاظ بولنے کے باوجود بھی بغیر نیت کے بچ جائیں. یہ ابھی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے پاس آواز، ایک منٹ. جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی حضرت، جیسے اس صورت میں ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا جیسے صریح الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پر اگر وہ صریح الفاظ بھی بول دیں گے تب بھی طلاق نہیں پڑے گی. تو اس صورت میں ان کا فائدہ ہو جائے گا جو صریح الفاظ بولنے کے باوجود بھی بچ جائیں گے طلاق سے. اس وقت ہے جبکہ وہ نام ہو اور نام سے خطاب کر رہا ہے، وہ فائدہ تو نہیں جی ہوگا نا. کہتے کہ انت طالق یا طلقت کے، تب تو فائدہ نہیں ہوگا. جب وہ بلا رہا ہے یا طالق کہہ کر کے اور نام بھی طالق ہے تو صریح تو یہی بتا رہی ہے کہ وہ بلا رہا ہے، حالات تو یہی بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ فائدے اور عدم فائدے کی بات نہیں ہے. فائدے کا معاملہ تو اس وقت ہوتا جب انشاء طلاق کرتا اور فتویٰ یہ ہو جاتا کہ طلاق نہیں پڑی، تو بات ہوتی کہ جو ہے وہ فائدہ اس کا ہو رہا ہے. چلیے یہاں پر کیا کہا، وفرق المحبوبی. فی التنقیح بین الطلاق فلا یقع وبین العتق یقع. نہیں، فرق المحبوبی نہیں، وفرق المحبوبی خلاف المشہور. محبوبی نے جو فرق کیا ہے، اور محبوبی سے مراد وہی صدر الشریعہ عبید اللہ ابن مسعود صدر الشریعہ الاصغر، جنہوں نے تنقیح الاصول لکھی اصول فقہ میں، اور اس کی شرح خود فرمائی توضیح سے. علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس پر حاشیہ لکھا تلوی کے نام سے. تو تنقیح میں انہوں نے یہ فرق کیا کہ طلاق میں اگر یہ بات ہوئی تو طلاق نہیں پڑے گی، اور عتق میں اگر یہ بات ہوئی تو آزادی ہو جائے گی. یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی
کہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی اگر اس کی بیوی کا نام طالق ہے اور کہہ دیا یا طالق تو طلاق نہیں پڑے گی، اس کے غلام کا نام حر ہے اور اس نے کہا یا حر تو آزاد نہیں ہوگا، تو یہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ لیکن تنقیح میں تو یہ فرق بتایا گیا کہ نہیں، طلاق اور عتاق دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق میں جو ہے اگر اس نے اس کی بیوی کا نام طالق ہے اور کہہ دیا یا طالق تو طلاق نہیں پڑے گی، اور غلام کا نام حر ہے اور کہہ دیا یا حر تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ جو فرق کیا ہے امام محبوبی نے وہ خلاف مشہور ہے۔ اب مجھے یہ دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے یہ حاشیہ ہے علامہ شامی کا، اس میں آخری نمبر میں فرما رہے ہیں کہ یہاں تو قلب ہے، عبارت میں بدل گئی ہے عبارت، طلاق میں فلا یقو ہے اور اس میں فیقو فرماتے ہیں، قول بین الطلاق فلا یقو و بین العتق فیقو ثواب فیقو و بین العتق فلا یقو، یعنی طلاق میں طلاق پڑ جائے گی اور عتاق میں آزادی نہیں ہوگی، اس لیے فرماتے ففیل عبادتی نہیں ففیل عبارت قلب کما یعلم من عبارت المحبوبی التي ذکر محشون، محبوبی کی علامہ محبوبی کی عبارت کو جو محقق حضرات نے ذکر کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں قلب ہو گیا ہے، بدل گئی ہے، یعنی فلا یقو جائے گا ات کے ساتھ اور یقو والے بات جائے گی طلاق کے ساتھ۔ تو بہرحال کون پڑھے گی کون نہیں پڑھے گی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ دونوں ایک ہیں، طلاق والا مسئلہ اور عتاق والا مسئلہ دونوں ایک ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں۔ کہیں حاشیے میں لکھا دیکھیے یہاں پہ ایک فرق یہ بھی کیا ہے علامہ حموی نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے والفرق ان الحر اسم صالح فصحت التسمیہ اما المطلقہ لیس اسم صالح فلا تصح التسمیہ، یہ فرق تو اسی پہ جا رہا ہے، عبارت جو ہے کہ مطلقہ یا طالق جو ہے نا یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس سے نام رکھا جاتا عرفاً، نام رکھنے کی صلاحیت اس لفظ میں نہیں ہے، اس لیے کوئی کہے میں نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھا تو یہ بات اچھی نہیں ہے یا معقول نہیں ہے، کہ اس لفظ میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو نام کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں لفظ حر ہے، اس لفظ میں صلاحیت ہے کہ اس سے کسی شخص کا نام رکھا جائے، یہ بات عرفاً بھی ہوتی ہے، لوگ اپنے کسی بھی شخص کا اپنے بیٹے کا نام حر رکھتے ہیں، حر نام کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مطلقہ نام سے کوئی خاتون ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آئی، یا طالق نام کی کوئی خاتون، تو اس لیے ان لفظ میں بھی فرق ہے کہ حر ایسا لفظ ہے کہ اس سے نام رکھا جاتا ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، مطلقہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے کسی خاتون کا نام نہیں رکھا جاتا، اس لیے اگر حر نام رکھا اور حر کہہ دیا تو آزادی نہیں ہوگی، اور مطلقہ نام رکھا اور مطلقہ کہہ دیا تو یہ نام معتبر نہیں ہوگا اور طلاق پڑے گی۔ اس طور پر جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق پڑ جائے گی اور آزادی والی بات جو ہے نا وہ آزادی نہیں ہوگی۔ یہ بات معقول ہو گئی کہ یہاں پر قلب ہے، طلاق فلا یقو کے بجائے ہو ہاں یقع ہو، اور آزادی نہیں ہوگی۔ آگے چلیے فرماتے ہیں ولو نجز الطلاق وقال اردت به التعلیق على كذا لم يقبل قضاء ويدين، فرماتے ہیں اگر طلاق تنجیز کر دی یعنی طلاق دے دی، یعنی ایک ہوتی ہے طلاق تنجیزی ایک ہے طلاق تعلیقی،
کسی بات پر معلق کرنا کہ تم فلاں گھر میں گئی تو تمہیں طلاق، یہ تعلیق طلاق ہے، اور تنجیز طلاق یہ ہے کہ تمہیں طلاق دے دیا اس نے۔ تو اگر کسی نے انشاء طلاق کر دیا یا تنجیز طلاق کر دیا، بمانا طلاق دے دی اس نے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری مراد یا میرا ارادہ تعلیق کا تھا کہ میں طلاق کو اس بات پر معلق کرتا ہوں، یعنی کہنے کو تو میں نے کہہ دیا انت طالقن، لیکن میری نیت یہ ہے کہ انت طالقن ان دخلتے دار فلان، ان دخلتی دار فلان تو کہا نہیں میں نے، لیکن میری نیت میں وہی بات تھی۔ تو اب کیا اس کی نیت مانی جائے گی جو کہہ رہا ہے وہ، اور یہ تنجیز طلاق کے بجائے یہ تعلیق طلاق ہو جائے گا معاملہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی قضاءً، لیکن دیانتاً اس کی بات قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ عاقل بالغ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق کا جب بول دیا، لیکن میری مراد تعلیق تھی نہ کہ تنجیز، اور وہاں پر احتمال ہے اس کا۔ لفظ میں اگر احتمال نہیں ہوتا تو پھر کہے گا میری مراد یہ ہے، تو اس کی مراد سنی نہیں جائے گی، لیکن وہاں پر جو ہے لفظ میں احتمال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولتا ہے کوئی بندہ اور اس کے متعلقات مقدر ہوتے ہیں، تو متعلقات مقدر ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ ہاں انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار میرے دل میں، یہ جملہ میرے دل میں تھا، اسی کا میں نے ارادہ کیا، اس کی بات دیانتاً مان لی جائے گی، لیکن قضاءً نہیں مانی جائے گی۔ قضاءً کیوں نہیں مانی جائے گی؟ صاحب یہ جملہ جو بولا اس نے، جو مسموع ہوا اس کے خلاف جا رہا ہے، وہ تو تنجیز طلاق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تعلیق بچنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ طلاق میں نے دے دی، طلاق دے دیا اس نے، تو بعد میں کہہ دے گا کہ نہیں نہیں میں نے طلاق نہیں دی، میں نے تعلیق کی تھی۔ فرماتے ہیں ولو قال كل امرأة لي طالق وقال اردت غیر فلانة لم يقبل كذلك۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا ہر میری بیوی کو طلاق، کل امرأة جو بھی عورت، ہاں میری عورت ہے، جو بھی میری زوجہ ہے، ہر ایک کو طلاق، اور پھر کہے کہ میں نے فلاں زوجہ کے علاوہ کے بارے میں کہا، یعنی 2 3 4 ازواج ہوں، اور اس نے کہہ دیا کہ میری ساری بیویوں کو طلاق، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ فلاں جو فاطمہ نام کر کے ہے یا فلاں نام کر کے ہے، اس کے علاوہ میری مراد کی، تو یہ استثناء جو ہے نا کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کذالک کا معنی یوں ہی، یعنی قضاءً قبول نہیں کیا جائے گا دعوی استثناء، اور دیانتاً اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا فیما بینہ و بین اللہ۔ جی فرماتے ہیں وفی الکنز، کنز الدقائق میں یہ جزیہ موجود ہے، قالت، عورت نے کہا تزوجت علیہ، تم نے میرے اوپر شادی کی، یعنی میں زوجہ موجود ہوں، میری موجودگی میں ایک اور زوجہ کو نکاح میں لے کے آئے، ایک اور خاتون کو نکاح میں لے کے آئے، میری سوت لے کے آئے۔ تو اب جو ہے وہ اس کے جواب میں مرد کہتا ہے کل امرأۃ لی طالق، ہر وہ عورت جو میری عورت ہے اس کو طلاق۔ تو فرماتے ہیں کہ طلقت المحلفہ، محلفہ کو طلاق پڑے گی۔ محلفہ یہی جو یہ کہنے چاہ رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے مخاطبہ جو ہے کہ جس نے اس سے کہا کہ تم نے میرے اوپر شادی کی ہے، تو اب اس کے جواب میں جب اس نے کہا کہ ہر میری زوجہ کو طلاق، تو اس خود جو جس نے کہا ہے کہ میرے اوپر شادی کی، اس کو طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ یہ جو جزیہ بتا رہا ہے کنز الدقائق کا، اس میں تو یہ ہے کہ صراحتاً ہے کہ محلفہ کو طلاق پڑ جائے گی، محلفہ مخاطبہ، کیونکہ اصل میں محلفہ اس لیے کہا کہ اس نے کہا تزوجت علیہ، یعنی تزوجت علیہ امرأۃ، تم نے میرے اوپر، جملہ شرطیہ کے انداز میں کہا ہو، استفسار کے طور پہ کہا ہو، الزام دینے کے لیے کہا ہو، اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کہا ہو، کسی طور پر کہا ہو کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم میرے اوپر زوجہ لے کے آئے، تو اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، اس کے جواب کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ زوجہ جو میری زوجہ ہے اسے طلاق۔ تو لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ساری زوجہ داخل ہو گئیں،
اور اگر سیاق کلام میں دیکھا جائے تو یہ بات تو اس کے جواب میں بول رہا ہے، تو بات ہو رہی ہے دوسری بیوی کی جو سوت کے طور پر آئی ہے۔ کلو امراۃ لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاق کلام کو اگر لیا جائے تو بات یہ ہے کہ جس زوجہ سے بات ہو رہی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بات کا وہ جواب دے رہا ہے۔ جب اس کی بات کا جواب دے رہا ہے تو اس کے بعد جتنی زوجہ ہوں گی، یعنی 2 یا 3 اور ہوں گی، ان سب کو طلاق، جس سے بات کر رہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا کہ اسے خود اس کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، فرماتے ہیں محلفہ کو طلاق ہوگی۔ لیکن جامع قاضی خان کی جو کتاب ہے جامع صغیر کی شرح، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ امام ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اسے طلاق نہیں پڑے گی۔ یعنی محلفہ مخاطبہ جو پہلی زوجہ ہے جس نے کہا تھا کہ تم میرے اوپر زوجہ لے کے آئے، اس کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میری ساری بیویوں کا طلاق، تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ امام ابو یوسف کا یہ ارشاد ہے۔ اور اوپر کیا بتایا کہ اسے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ لفظ کو دیکھا جائے تو کلو امراتن لفظ کے اعتبار سے شامل ہے تو طلاق پڑ جائے گی، اور اگر سیاق کلام کو دیکھا جائے تو یہ تو اس کے جواب کے لیے ہے، تو بات باقی ازواج کے لیے کر رہا ہے، باقی مراد ہوں گی، یہ بات باہر ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اسے طلاق نہیں پڑے گی، اور یہی ہمارے مشائخ کا ماخوذ قول ہے، وبہ اخذ مشائخنا، یعنی طلاق اسے محلفہ کو طلاق نہیں پڑے گی، جس نے تزوجت علیہ کہا اسے طلاق نہیں پڑے گی۔ مبسوط میں یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں وقول ابی یوسف اصح عندی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مبسوط سے مراد مبسوط سرخسی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کا قول میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ بلا شبہ امام ابو بکر سرخسی جو ہیں وہ اصحاب ترجیح اور اصحاب تصحیح سے تو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی طلاق نہیں پڑے گی۔ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَٰذِهِ، کیا تمہاری اس زوجہ کے علاوہ تمہارے لیے تمہاری اور بھی زوجہ ہے؟ اس زوجہ کے علاوہ تمہاری اور بھی زوجہ ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کیا کہہ دیا؟ فقال كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، میری ساری زوجہ کو طلاق، لا تطلق هذه، اس خاتون کو طلاق نہیں پڑے گی، اس خاتون کو طلاق نہیں پڑے گی۔ یہاں تو کوئی فرق نہیں بتایا کہ امام ابو یوسف یہ فرما رہے ہیں اور طرفین وہ فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتفاقی قول ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیسے پڑ گیا کہ پہلی صورت میں جب پہلی زوجہ نے کہا تھا تم میرے اوپر زوجہ لے کے آئے، وہاں بھی اس نے کہا تھا کہ کلو امرأۃ لطالق، اور جب کسی تیسرے بندے نے اس سے کہا کہ کیا یہ جو زوجہ تمہاری موجود ہے اس کے علاوہ بھی کوئی زوجہ ہے، اس کے جواب میں بھی وہی جملہ کا کلو امرأۃ لطالق۔ تو پہلی والی صورت میں اصل بات جو تھی وہ یہ ہے کہ طلاق پڑ جائے گی اس زوجہ کو، جو زوجہ سامنے ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جس نے بات کی تھی۔ اور دوسری والی صورت میں جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی زوجہ ہے، تو اس میں اس کو طلاق نہیں پڑے گی، اتفاقی مسئلہ، پہلا والا اختلافی مسئلہ تھا، امام ابو یوسف کے نزدیک وہاں بھی طلاق نہیں پڑے گی، لیکن یہاں تو اتفاقاً طلاق نہیں پڑے گی۔ تو پہلی اور دوسری صورت میں فرق کیا ہے، اس لیے یہاں پر فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں والفرق بینہا وبین مسئلۃ الکنز مذکور فی الولوالجیہ، کنز والے مسئلے میں اور اس مسئلے میں جو مبسوط، لگتا یہ ولو قیل لہ مبسوطی سے ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ آخری میں کہ کسی تھرڈ پرسن نے اس سے کہا تھا کہ کیا اس زوجہ کے علاوہ بھی کوئی زوجہ ہے تمہاری، اس والے مسئلے میں اور کنز الدقائق والے مسئلے میں کیا فرق ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ وہ فرق فتاوی والوالجیہ میں لکھا ہوا ہے، مذکور ہے، یہاں پر اس فرق کو بتا نہیں رہے ہیں، حوالے کر دیا، اور آپ جا کے فتاوی والوالجیہ دیکھیے۔ ہمیں یہ کتاب تو ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی، کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ حاصل کیا جائے۔
اور اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پر اس نسخے میں یہاں پہ ہے عبارت الوالدیہ والفرق هو ان قول الزوج بناء على قول الاول فانما يدخل تحت قولها ما يحتمل الدخول تحت القول الاول. امراطن تو لفظ امرأہ جو ہے یہ شامل تو ہے اس کو بھی کما یتناول غیرہا فتدخل اس لیے وہ شامل ہو جائے گی اسے بھی طلاق پڑ جائے گی. لیکن یہاں پر جب غیر کا لفظ آ گیا آخری میں کہ کیا تمہارے پاس اس زوجہ کے علاوہ بھی زوجہ ہے تو غیر کے لفظ نے تو اس زوجہ کو خارج کیا. لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج اس لیے اس نے جو کہا تھا کہ میری ساری بیویوں کا طلاق تو یہ تو اس کے جواب میں کہا اور جب اس کے جواب میں کہا تو جواب کا سوال کے مطابق ہونا ضروری ہے اور سوال نے اس عورت کو پہلے ہی نکال دیا تو اس لیے کلو امراتن لی طالقن میں یہ داخل ہی نہیں ہوگی. اور پہلی والی صورت میں داخل اس لیے ہو جائے گی کہ وہاں استثناء کیا نہیں گیا تھا. تزوجت علیہ امراتن کہا اور لفظ مرأہ جو ہے وہ اس کو بھی شامل باقی کو بھی شامل اس لیے وہاں طلاق پڑ جائے گی. چلیے فل کنز کنز الدقائق میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کل مملوک حر عتق عبیدہ القن وامہات اولادی ومدبروہ. اس نے کہہ دیا کہ میرے سارے کے سارے غلام آزاد ہیں سارے مملوک آزاد ہیں تو اس کے خالص غلام آزاد ہو جائیں گے امہات الاولاد آزاد ہو جائیں گی اور اس کے مدبر غلام جتنے وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے کیونکہ اس نے کلو مملوکن لی یہ کلو مملوک پر کہا تھا کہ جتنے میرے مملوک ہیں سب کے سب تو مملوک مجموعی طور پر تو وہ ہوں گے نا جو کل کے کل مملوک ہوں لہٰذا مشترک غلام آزاد نہیں ہوں گے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے معاہدہ کتابت ہو چکا. تو قین کہتے ہیں خالص غلام کو پورے غلام کو امہات الاولاد آزاد ہو جائیں گی مدبر آزاد ہو جائیں گے. وفی شرحہ للزیلی امام زیلی نے کنز الدقائق کی جو شرح کی ہے تبیین الدقائق اس میں لکھا ہے کہ ولو قال اردت به الرجال دون النساء دینا جس نے کہا تھا کہ میرے سارے مملوک آزاد ہیں بعد میں یہ کہا کہ میری مراد رجال ہیں نہ کہ نساء تو اس کی بات دیانتاً مان لی جائے گی. یعنی اس کا مطلب جو ہے قضاءً نہیں مانی جائے گی. لفظ مملوک تو شامل ہے سب کے لیے اب جب سب آزاد ہونے لگ گئے تو وہ روکنے لگ گیا کہ عورتیں مراد نہیں تھی میری اس لیے قضاءً تو یہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن دیانتاً مان لی جائے گی اس لیے کہ لفظ مملوک مذکر ہے اور اس سے قریب مراد جو ہے نا وہ رجال ہونا یہ معہود ہی لگتا ہے مناسب لگتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ رجال مراد میری مراد رجال ہیں نہ کہ نساء تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی. وقدا لو نوا غیر المدبر یوں ہی اگر یہ کہے کہ میری مراد مدبر کے علاوہ ہے تو یہ بھی بات اس کی مان لی جائے گی لیکن دیانتاً. لیکن اگر وہ کہتا ہے ولو قال نویت السود دون البیض او عکس لا یدین اگر یہ کہے کہ میری مراد سارے کالے غلام ہیں
یہ جو گورے ہیں سفید ہیں اچھے کلر کے ہیں وہ مراد نہیں ہے، یا پھر اس کا الٹا کہا یعنی رنگ پہ لے گیا وہ، تو اس کی بات دیانتاً بھی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اگر وہ کہتا ہے کلو مملوکن لحر اور بعد میں کہتا ہے کہ رجال مراد ہے میری، نساء مراد نہیں ہے، تو اس کی بات دیانتاً مان لی جائے گی۔ اور اگر کہتا ہے کہ میری مراد کالے غلام ہیں گورے نہیں ہیں، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ لأن الاول تخصیص العام والثانی تخصیص الوصف، اس لیے کہ پہلی جو صورت ہے اس میں وہ تخصیص عام کر رہا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد رجال ہیں نہ کہ نساء، تو عام کی تخصیص کر رہا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ میری مراد کالے غلام ہیں نہ کہ گورے، تو وہ تخصیص عام نہیں ہے بلکہ تخصیص وصف ہے۔ ولا عموم لغیر لفظ، اور لفظ کے علاوہ وہ عموم نہیں ہوتا۔ فلا تعمل فیہ نیت التخصیص، تو تخصیص کی نیت کام کہاں کرے گی؟ تخصیص وصف میں تخصیص کی نیت کام نہیں کرے گی، تخصیص عام میں نیت کام کرے گی۔ یعنی ایک لفظ بولا مملوک، اور مملوک میں رجال اور نساء دونوں شامل، تو لفظ مملوک اپنے معنی لغوی کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہے، تو یہ لفظ مملوک عام ہوا جی، لفظ کے اعتبار سے عام ہے کہ جو بھی ملکیت میں داخل ہو، تو یہ عام ہوا۔ اور عام جو ہے عام میں احتمال تخصیص ہوتا ہے، اور وہ تخصیص کا ہی تو دعویٰ کر رہا ہے، تو اس لیے عام کی تخصیص کی گنجائش ہے، لیکن وصف کی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وصف جو ہے لفظ کا مفہوم نہیں ہے۔ مملوک جب کہے گا تو اس کا مفہوم رجال اور نساء ہے، لیکن کالے اور گورے کا مفہوم مملوک میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ مملوک میں تو صرف یہ داخل ہے کہ جو ملکیت میں ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، کچھ بھی ہو۔ لفظ نے رنگ کو کہاں شامل کیا؟ لفظ نے رنگ کو شامل نہیں کیا، تو یہ تعمیم وصف نہیں ہے کہ اس کی تخصیص کریں، یہ تو تخصیص وصف ہے، اور لفظ کا معنی ہے ہی نہیں۔ اس لیے غیر لفظ میں جب عموم نہیں ہے، تو جب عموم نہیں ہے تو احتمال تخصیص نہیں ہے، جب احتمال تخصیص نہیں ہے تو نیت تخصیص کام ہی نہیں کرے گی، لہذا یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے صرف کالوں کو مراد لیا تھا، گوروں کو مراد نہیں لیا تھا۔ قضاء دیانتاً ہر اعتبار سے سارے غلام آزاد ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جیسے کالے اور گورے میں تو کہا تھا کہ یا کالا کہے، یعنی بولا یہ کہ کالے مراد ہیں گورے مراد نہیں ہے، یا اس کا عکس، دونوں میں اس کی تصدیق دیانتاً نہیں کی جائے گی۔ لیکن پہلے والے مسئلے میں یہ کہا اس نے کہ میری مراد رجال تھے، عورتیں یعنی باندیاں نہیں، اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن اس کا عکس کہہ دیا کہ میری مراد خواتین ہیں باندیاں، رجال نہیں، تو بات نہیں مان، لم یدین ولو نوى النساء دون الرجال لم یدین، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وجہ وہی ہے کہ لفظ مملوک لغوی اعتبار سے چونکہ مذکر ہے، اس لیے جنس کے معنی میں لے کر کے رجال اور نساء سب کو شامل تو ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تغلیباً مذکر کے صیغے میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جناب مذکر بول کر کے آپ مؤنث مراد لیں اور رجال کو خارج کر بات فرماتے وفی الکنز، کنز الدقائق میں یہ مسئلہ ہے کہ اس نے کہا ان لبستا او اکلتا او شریبتا، یا تو یہ خطاب کے صیغے سے کہا یا پھر یہ کہ اس نے قسم کے لیے کہا ان لبستو او اکلتو او شریبتو، اگر میں نے کپڑا پہنا یا میں نے کچھ پہنا یا کھایا یا پیا تو ایسا ایسا ہو جائے۔ ونوا معینا لم یصدق اصلا، اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد فلاں قسم کا کپڑا تھا، خاص فلاں قسم کا کھانا یا فلاں مشروب، اس کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی، یعنی نہ قضاء نہ دیانتن۔ قسم کھائی ہے اور وہ پہن لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، تعلیق کی بھی ہے تو تعلیق جو ہے تنجیز میں بدل جائے گی، وہ حکم پا لیا جائے گا۔ اگر کہے کہ ان لبستی، اگر تو نے کچھ پہنا تو تجھے طلاق ہو، پھر کہے کہ میری مراد جو ہے وہ یہ کہ اس کلر کا کپڑا یا ایسا کپڑا پہنا تم نے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وَلَوْ زَادَ صَوْبًا أَوْ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا زُيِّنَ،
اور اگر ان لبستو کے ساتھ صوبن کہا ہوتا، اکلتوں کے ساتھ طعامن کہا ہوتا، شریبتوں کے ساتھ شرابن کہا ہوتا، اور پھر کہتا کہ میری مراد خاص قسم کا مشروب یا غذا یا کپڑا ہے، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جاتی، اگرچہ قضاً نہیں مانی جاتی۔ قضاً کیوں نہیں مانی جاتی؟ ان لبستو صوبن کہہ کر کے عام تو کیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی بھی کپڑا مراد نہیں ہے بلکہ خالص خاص ایک قسم کا کپڑا مراد ہے، تو عام کہہ کر کے جو ہے اب قسم کی کا کفارہ دینا پڑ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میری مراد فلاں قسم کا کپڑا ہے، تو قضاً کیسے اس کی بات مانی جائے گی؟ دیانتاً اس لیے مان لی جائے گی کیونکہ وہ خود اس نے یہ تعلیق کی ہے یا تحلف اٹھایا، اور وہ خود اپنی مراد بتا رہا ہے، تو عاقل بالغ کی بات تو مانی جانی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر اسے حساب دینا پڑے گا، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، قضاً اگر کہ نہیں مانی جائے گی۔ فرق یہی ہوا کہ صوبن جب کہہ دیا تو صوبن کی صفت تو ہو سکتی ہے کوئی خاص، کہ صوبن مسبوغن یا طعامن بائسن یا شرابن باردن، یعنی ایک لفظ ہے تو اس کی صفت محذوف تو ہو سکتی ہے، لیکن لفظ وہاں پہ مذکور ہی نہیں تھا، اور ان لبستو کہہ دیا، تو جب اس کا موصوف ہی نہیں ہے تو صفت کیسے محذوف کر لے گا وہ؟ تو پھر محیط میں یہ مسئلہ ہے، لو نوا جمیع الاطعمہ فی لا یأکل طعاما وجمیع میاہ العالم فی لا یشرب شرابا یصدق قضاء۔ فرماتے ہیں محیط میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس نے یہ کہا تھا لا یأکل طعاما، کوئی کھانا نہیں کھائے گا، اور پھر کہتا ہے کہ میری مراد تمام قسم کے کھانے ہیں، یا کہہ دیا اس نے کہ لا یشرب شرابا، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی مشروب نہیں پیے گا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری مراد کیا تھی؟ وہ دنیا کے سارے پانی، تو قضاءً اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ یہاں پر اس لیے کہ نکرہ تحت نفی ہے، اور تحت نفی، نکرہ جب تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ عام تو ہو گیا، اور اسی کو عام کرنا چاہ رہا ہے وہ، تو اس لیے قضاءً اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس نے کہا لا یأکل طعاما، کوئی کھانا نہیں کھائے گا، اور کہہ رہا ہے کہ میری مراد سارے کھانے ہیں، بات مان کی جائے گی۔ دنیا کے سارے پانی مراد ہے میری، تو کسی پانی کا استثناء نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو محیط میں ہے، الکشف الکبیر میں کیا لکھا ہے؟ اسی صورت میں فرمائی وصدقوا دیانتاً لا قضاً، دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا بالکل برعکس۔ محیط میں لکھا ہے کہ قضاً تصدیق کی جائے گی، کشف کبیر میں کہ نہیں، قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی، دیانتاً تصدیق کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے طعامن کہہ دیا تو جنرل رکھا اس نے کسی ایک کو، اور اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ فرار ہے کی صورت ہے کہ سارے کھانے مراد ہے میرے، سارے پانی مراد ہے، سارا پانی، سارا کھانا تو وہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ فرار کی صورت ہے، تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دیانتاً عموم ہے اس میں، تو اس کی گنجائش ہے۔ وقیل قضاءً ایضا، تیسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ دیانتاً نہیں مانی جائے گی اس کی بات، تو قضاءً بھی نہیں، دیانتاً اس کی بات مان، ہاں وقیل قضاءً ایضا، یعنی قضاءً بھی مان لی جائے گی۔ تو تین قول ہوا اس میں، ایک یہ ہوا کہ صرف قضاءً مانی جائے گی، ایک یہ ہے کہ دیانتاً مانی جائے گی، قضاءً نہیں مانی جائے گی، تیسرا قول یہ کہ قضاءً اور دیانتاً دونوں مانی جائے گی اس کے بعد۔ چلیے یہاں پر ہم اپنا درس روکتے ہیں، اور اب اس کے بعد کچھ وقت میں دیتا ہوں آپ حضرات کو بدائع الصنائع کے لیے۔ مجھے 2 منٹ کا بریک دیں۔